یہ ہے ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ ایک طرف آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر کو عدالت کی توہین پر فارغ کر دیا جاتا ہے اور اب وہ سپریم کورٹ کے ترلے کر رہے ہیں کہ ان کو ایک چانس اور مل جائے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بڑی خبر ہے یہی، کیونکہ آزاد جموں کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ عام علاقہ نہیں ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں مشتاق مناز صاحب جوائن کر رہے ہوں گے۔ مشتاق مناز فارمر جرنلسٹ ہیں اور اب سیاست کے اندر موجود ہیں، نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور سردار تنویر الیاس سے وہ ہارے بھی ہیں الیکشن۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ سردار تنویر الیاس کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں کیا بھونچال ہے۔ دوسری طرف مرکز کے اندر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جو جماعتیں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے بھی اب مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ جمہوریت کے ایک اہم ترین پلر یعنی عدلیہ کے چیف جسٹس کا استعفیٰ ہر حال میں ان کو حاصل کرنا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے استعفے کا باقاعدہ مطالبہ کیا ہے اور آل پارٹیز طلب کی ہے جس کے اندر تمام جماعتیں شرکت کریں گی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ مطالبات منظور نہیں ہوئے تو سڑک کو گرم کیا جائے گا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس معاملے پر بات کریں گے، پھر آپ کو ٹرینڈز اور ٹویٹس بھی بتائیں گے۔ بڑے دلچسپ قسم کے 2 ٹویٹس ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، ضرور اس کا انتظار کیجیے گا۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے پاس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے سینئر رہنما زاہد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، وزیر توانائی، ان سے بھی ہم بات کریں گے اسی معاملے کے اوپر کہ جو چیف جسٹس ہیں اس کا استعفیٰ کیا یہ طلب کرتے ہیں، اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ خرم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ زاہد خان صاحب، ایکسٹریم آپ نے پوزیشن لے لی ہے۔ میرے سامنے ایمل ولی خان صاحب کا ٹویٹ پڑا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اب بس استعفیٰ دو، اگر استعفیٰ نہیں دیا تو عید کے بعد تیار رہیں، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، پھر عوام آپ سے استعفیٰ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے طلسین صاحب، اگر ہماری ہسٹری دیکھے، تاریخ دیکھے، تو ہم اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیشہ کے لیے جمہوریت کے لیے لڑے ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور جب بھی اس ملک میں کبھی مارشل لا لگا یا کوئی بھی ڈکٹیٹر آئے تو ہماری جوڈیشل نے سپورٹ کیا، اور یہ تو انتہا کر گیا جو ابھی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ 63A کے ساتھ جس حشر کیا اور آج تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں۔ کورٹ کا فیصلہ ہے زاہد صاحب، کورٹ کا فیصلہ ہے جو مانا آپ کے اتحادیوں نے، جن کے ساتھ ابھی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے مانا اس کو۔ اب آپ ساری تاریخ کا غصہ نکال رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں جی، ان کا اپنی مرضی ہے۔ ہم ایک جمہوری لوگ ہیں اور ہم پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں، ہم عدلیہ جو جوڈیشری ہم اس کو سپریم نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سارے اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے ڈائریکٹ نمائندے ہوتے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے۔ یہ جو فیصلے کرتے ہیں آئین اور قانون کے اندر کے دائرے میں اگر رہتے ہوئے کرتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن اگر اس سے نکلتے ہیں تو جب اسٹیبلشمنٹ نکلا تھا ہم اس کے خلاف کھڑے تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے کہ میں ابھی مداخلت نہیں کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن اگر تب بھی وہ ہو تو ہم تب بھی کھڑے ہوں گے۔ لیکن سڑک کے ذریعے چیف جسٹس کا استعفیٰ طلب کرنا، آپ کے پاس ایک پروسیجر موجود ہے، آپ اس پروسیجر کو بھی فالو کرنے کا ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پارلیمان کے اندر، چونکہ آپ کی موجودگی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جس کے ذریعے آپ پارلیمان کے ذریعے اس کو پش کر سکیں، لیکن طریقہ کار سے ہٹ کے سڑک کے ذریعے، پھر آپ میں عمران خان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہم نے تو اس لیے یہ کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ جی آپ آئین کے ساتھ نہ کھیلے۔ آپ نے دیکھا تو چیف جسٹس ہمارا والا جس نے پرویز مشرف کے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ دیا، تو یہ جو آج 2 جج اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے پنجابی، یہ وہی جج ہے نا کہ اس کی فیصلہ چھوڑو، اس کے کورٹ کو بھی اڑا دیا، اور وہ آج تک وہ اپیل ادھر پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو چیف جسٹس اس پہ کیوں سو موٹو نہیں لیتے، اس کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر آپ دیکھیں اس ملک میں جو بھی آئین سے باہر جائے گا، اپنا دائرہ اختیار سے باہر جائے گا، ہم اس کے خلاف۔ تو کورٹ اب آپ کے کہنے پہ کیسز ٹیک اپ کرے گی؟ نہیں، ہمارے پہ نہیں کریں، لیکن قانون و آئین کیا ان کو کہتے ہیں وہ تو کرے نا۔ اوکے، لیٹ می گو ٹو خرم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آپ کی جماعت کی طرف سے عطا تارڑ صاحب کا میں آج ایک بیان سن رہا تھا جس کے اندر وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے آپ کی جماعت کے بہاف پر یہ اندیہ دیا ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنسز کے اوپر سوچ وچار ہو رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی جو پوزیشن ہے بڑی واضح ہے، وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے میری نظر میں، لیکن آپ کی جماعت بھی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے، تو یہ آپ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ان کے ساتھ کر رہے ہیں کورٹ کے ساتھ، یا واقعتاً سنجیدہ ہیں اس معاملے کو اس نہج تک لے جانے کے لیے؟
جی چیف جسٹس کے خلاف اگر کبھی بھی سنجیدگی سے فیصلہ ہوا ریفرنس بنانے کا تو اس ریفرنس کے لیے جسٹس اطہر من اللہ کا جو انہوں نے ابھی ڈسینٹ پچھلے ہفتے دیا ہے اس کے 2 صفحے اور جسٹس منصور علی شاہ کے 2 صفحے وہ ریفرنس کے لیے بہت کافی ہیں کہ جب جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز ان روبس ہیں کہ کالی قبا پہنے قاضی کی قبا پہنے ہوئے سیاستدان ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی سامراجی سپریم کورٹ ہے انہوں نے کہا 1 مین شو ہے اور جسٹس اطہر من اللہ نے پھر لکھا اس میں کہ جی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے مطابق تو 4-3 کا فیصلہ مسترد کرنے کا تھا میں قطع کلامی کی آپ کو پتہ میری عادت نہیں ہے لیکن میں باہر سے مواد جنریٹ نہیں ہونا اچھا دو تصحیح کر دوں جو 1 مین شو کا ہے وہ خدشے کا اظہار کیا گیا کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ خدشہ ہوگا کہ 1 مین شو ہے اطہر من اللہ صاحب نے جو کہا کہ سیاستدان ہیں روبس کے اندر وہ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ ایک آپ کو ریفلیکشن ملے گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 1 مین شو چل رہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واقعتاً جج صاحبان جو ہیں وہ روبس کے اندر سیاستدان یہ نہیں کہا انہوں نے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا وہ ہم کہیں گے کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ قاضی کی قبا پہنے سیاستدان ہیں تو اس کے نیچے پھر 63A والا فیصلہ آئے گا کہ ایک ایسے فیصلے جس میں آئین کو دوبارہ لکھ کر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت تبدیل کر دی گئی اس کی جو حکومتی جماعت تھی وہ تبدیل کر دی گئی تو وہ اصل میں ایکچولی جو حالات و واقعات ہیں ان کے جو شواہد ہیں ان کے اوپر پھر اب نام آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے کہ جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جسٹس باقر جو ہیں نیب کے کیسز نہیں سنیں گے تو پھر جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ 1 مین شو ہے تو 1 مین شو کے نیچے پھر یہ ایویڈنس آئے گا کہ جسٹس باقر کو آ گیا کہ آپ نیب کے کیسز نہیں سنیں گے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو آ گیا کہ آپ عمران خان کے کیسز نہیں سنیں گے تو ہر ایک بات جو معزز جسٹس صاحبان نے کی ہے اس کے نیچے شواہد اور فیصلے موجود ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی 1 مین شو ہوگا اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ ایک سرکولر کے ذریعے ایک لیکن اس کے باوجود اس کو کینسل کرنے کی کوشش کی گئی آپ ایک ایسی کابینہ کے ممبر ہیں خرم صاحب آپ ایک ایسی کابینہ کے ممبر ہیں جنہوں نے اسی سپریم کورٹ کے اسی بینچ کی ہدایت کے تحت انتخابات کے اخراجات کا بل منظور کر کے آپ نے پارلیمان کے پاس بھیجا اور اس کے اندر واضح انداز سے لکھا ہوا ہے ایز پر ڈائریکٹو آف دی آنریبل سپریم کورٹ تو جس آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف آپ ریفرنس کی تیاری کر رہے ہیں اس کے فیصلے تو آپ نے فوراً مان لیے جی دیکھیے کابینہ ہے انتظامیہ اس نے جو بھی لاسٹ فیصلہ فیلڈ میں ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے لیکن پارلیمان کا ادارہ ہے جس کے پاس پاکستان کا اقتدار اعلیٰ ہے کیونکہ وہ ہم عوام کے منتخب نمائندے موجود ہیں تو لہذا یہ فیصلہ جو ہے یہ پارلیمان کو ریفر کیا گیا ہے کہ ایک ریاست کے ستون نے چاہے وہ ہم بطور سیاسی جماعت کے یا حکومت کے سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ قانونی اور آئینی نہیں ہے اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے تو لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو ہمارے پاس صرف ایک پارلیمان ہے نا جس کی اپنی آئینی خود مختاری ہے سوورنٹی ہے تو لہٰذا اگر کورٹ نے ایک غلط فیصلہ دیا ہے تو اس غلط فیصلے جو اوور ریچ کیا ہے کورٹ نے اس کو دوسرا ہی جو ریاست کا ستون ہے وہی اس کو روک سکتا ہے انتظامیہ اس کو نہیں روک سکتی اچھا میں ذرا زاہد صاحب کے پاس آ جاتا ہوں زاہد صاحب آپ کے اوپر یا آپ کی جماعت کے اوپر توہین عدالت کیوں نہ لگے مطلب آپ جب ویسے ایک آرگومنٹ کر رہا ہوں اب جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے اس نے جو بیانات دیے کہ میں ججوں کا دھواں نکال دوں گا اور انہوں نے ان سے بلوایا اور ان کو فارغ کر دیا آپ تو ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں آپ کی تو پارٹی بین ہو جانی میں بتا جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں میں سڑک گرم کریں گے دیکھیں طلعت بھائی ہماری اور اس کی زبان میں فرق ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ کسی کا دھواں نکالیں گے یا کس کا کیا کریں گے ہم نے تو کہا کہ بہتر اب یہی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں کیونکہ آپ کے فیصلے ابھی کنٹروورشل ہو رہے اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے کس سینس میں کہا ہے 40 سال سے آپ نے ہمیں ایندھن بنایا ہے اس ملک کے لیے آج پھر لاہور کے تخت کے لیے لڑائی آپ پھر ہمیں اس ایندھن میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہو اس تناظر میں اس نے بات کی ابھی یہ تخت لاہور کی لڑائی ہے نا ہمارے صوبے کا تو بات آ گئی اور چلی بھی گئی اب مجھے بتا دے کہ اس سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا کس چیز پہ لیا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے
تو یہ کیسز تو آلریڈی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں چل رہے تھے. آج وہ پی ٹی آئی والے واپس پشاور ہائی کورٹ میں جا رہے تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلے جاتے نا, ضرورت کیا تھی؟ لاہور ہائی کورٹ میں تو گئے, اس کا فیصلہ بھی موجود ہے. ہاں, تو پوٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ویلکم, آئیے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیڈر ہے اس نے تو اس تناظر میں کیا کہ اس ملک پہ ہمیشہ ہماری جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے نزلہ ہم پہ گرتا ہے. ہم 40 سال سے ہمارا خون سے آپ یہ لوگ ہماری, لیکن یہ چیف جیسے یہ کورٹ وہ 40 سال میں جو اس کی ذمہ دار نہیں ہے نا. یہ دیکھیں نا جی, یہی تو جوڈیشلی ہے. اب یہ تو ایک تسلسل ہے. اب اس تسلسل کو, لیکن آپ جوڈیشری کا استعفیٰ نہیں مانگ رہے نا, آپ چیف جسٹس کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو چیف جسٹس سے نا ساری جوڈیشری تو نہیں ہوتی. جوڈیشری میں تو ایسے جو شخصیات بیٹھے ہوتی ہے جو غلط فیصلے کرتے جس سے قوم و ملک کے لیے نقصان پیدا ہوتا ہے, ہم تو اس کی بات کرتے ہیں. ہم ایک عام جوڈیشری کے یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے تو نہیں کرتے. اسٹیبلشمنٹ جو جرنل ہوتا ہے جو فیصلے کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ کے لیے اس کے خلاف. صاحب ہم 2 ایکسٹریم پوزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک پوزیشن لے لیا, آل پارٹیز کانفرنس لے کے کال کی ہے اور چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کیا. خرم دستگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اگر ریفرنس تیار کیا چیف جسٹس کے خلاف تو جسٹس عطر من اللہ کے 2 پیجز ان کی ججمنٹ کے اور جسٹس منصور کے ججمنٹ کے پیجز اس کے تحت ہوگا. آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ استعفے کا مطالبہ کرنا, ریفرنس لانا, آر یو ود اٹ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتہ, آپ خرم دستگیر صاحب کے متعلق بتا رہے ہیں. اگر ریفرنس آئے گا حکومت کی طرف سے ڈیفینیٹلی اتحادی جماعتوں کو اعتماد ملے کہ ریفرنس جائے گا تاکہ ہم بھی اس کو دیکھیں کہ کس قسم کا اگر وہ ریفرنس ہے. آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا؟ ہاں, مطلب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. اس دن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسپیچ کی تھی کہ ایک چیز ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کل انہوں نے کہا کہ 2+2 is 4 not 3. اب مطلب ہے کہ سارے ججز چیخ رہے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے, ہم 4 ججز یہ ہیں, اور آپ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اب اس کو مطلب جیسے میں نے کہا پارلیمانی الفاظ میں یہ ہے کہ اگر اسپیکر یا چیئرمین سینٹ ایک بل پاس کرتے ہیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں یس یا نو, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی یس, پھر کہیں پہ ٹائی بھی آ جاتی ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی اٹھ جاتے ہیں سینٹر صاحب کہ جی اس پہ آپ ووٹنگ کریں, ہمیں اعتراض ہے, تو ووٹنگ ہوتی ہے. ووٹنگ میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرف پلٹ بڑھی. اب وہ مطلب ہے کہ ووٹنگ بھی ہو چکی ہے, 4-3 بھی آ گیا. اب وہ کہتے ہیں نہیں 4-3 کو آپ 3-2 کو بڑھیں, تو 3-2 مطلب ہے کہ اسی کورٹ کے سامنے آپ پریزنٹ بھی کرتے ہیں اپنے آرگومنٹس, اپنے لائرز کو بھی بھیجتے ہیں. جب وہ آپ کے لائرز کو نہیں سنتے ہیں پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جج صاحب آپ نے ہمارا لائر کو نہیں سنا. مطلب آپ اس کورٹ کی تکریم کرتے ہیں یا اس بات سے ایگری نہیں کرتا. ان عدالتوں نے ہمارے سیاسی جماعت کے ساتھ بہت کچھ بھی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کے فیصلے نہ مانتے ہوئے مانے ہیں. ان عدالتوں نے یا اس عدالت نے؟ فرق ہے نا, میں ان کے ساتھ یہ میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں میں تو آؤں گا کہ میرے پارٹی کے شہید چیئرمین کو اسی جوڈیشل مرڈر ہوا, اس کو آج تک انصاف نہیں مل سکا. 12 سال پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ریفرنس بھیجا, نہیں سنا گیا. اس دن وزیر اعظم صاحب نے کھڑے ہو کر دوبارہ اس کو کیا کہ آپ یہ کیس بھی سنیں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا کیس نہیں سنا گیا. جس طریقے سے یوسف گیلانی کو آپ نے جو ہے وہ کیا, اب اس پہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ ساری جماعتوں کا پرانا غصہ نکل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے. نہیں پرانا نہیں, میں تو ایک جوڈیشل اس کی بات کروں. اب میں ایک بڑا نالائق اسٹوڈنٹ ہوں, میری ریسرچ سیٹ بہت کمزور ہوگی. 83-85 کیسز انہی ججز کے سامنے پی ٹی آئی کے پیش ہوئے. 83 پہ فیصلہ ہوا فیور میں, مے بی آئی ایم رانگ. 2 کیسز پہ فیصلہ نہیں ہوا. بی آر ٹی کی انکوائری نہیں کرنی, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کی انکوائری مت کرو, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیس ایک سابق ڈپٹی اسپیکر جس نے آئین کی بھی خلاف ورزی کی تھی, اس کو پاکستان کی تاریخ نہیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ 60,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. آپ نے کبھی سنے زندگی میں 60,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں؟ اب میں اس کے آگے کیا بولوں؟ اچھا اوکے, لیٹ می گو ٹو خرم صاحب. تو میں دوبارہ نفسیاتی جنگ کے اوپر آؤں گا. تو سڑک گرم کرنے کی دھمکی, تاریخ کے حوالے, ممکنہ ریفرنس, آپ کس حد تک یہ رسک لیں گے؟ اس رسکی بات, کیونکہ چیف جسٹس اس وقت بھی چیف جسٹس ہیں, کل بھی چیف جسٹس ہوں گے, اور ممکنہ طور پر کافی مہینے وہ چیف جسٹس رہیں گے. ان کے پاس کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاور بھی ہے اور وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے آپ میں سے چند ایک لوگوں کو لے ڈوبے گی؟ جی, جو بات آپ نے پوچھی نا کہ ہماری پوزیشن کیا ہے, ہماری موجودہ پوزیشن یہ ہے جس میں تمام کابینہ اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں, 4 صوبوں کی جماعتیں شامل ہیں, مذہبی جماعتیں شامل ہیں, سیاسی جماعتیں جو مین اسٹریم وہ شامل ہیں. سب کا متفقہ مطالبہ چیف جسٹس سے یہ ہے کہ بجائے یہ کہ یہ ایشو ریفرنس تک جائے, یہ ایشو جس طرح زاہد خان صاحب کی جماعت نے کہا کہ جی ہم تو اس پہ پروٹیسٹ کریں گے, پبلک پروٹیسٹ,
اس تک جانے سے پہلے چیف جسٹس کے پاس ایک قانونی، آئینی اور شفاف راستہ ہے اس معاملے کو حل کرنے کا، اور وہ ہے فل کورٹ۔ اس وقت ہماری پوزیشن اور ہمارا مطالبہ یہ ہے چیف جسٹس سے کہ وہ فل کورٹ بنا کر یہ تمام کنٹروورسی سب سے بہتر طریقے سے اپنے اندرونی کورٹ کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے حل کر سکتے ہیں، جس میں پھر ہمیں باہر سے کچھ نہیں کہنا۔ اور وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں، پی ڈی ایم کے جو لیڈرز ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو اس کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ ابھی تو ایشو یہ ہے کہ جس فیصلے کے اوپر سارے کانسیکوینسز آ رہے ہیں وہ فیصلہ اٹ سیلف ہماری نظر میں آئینی اور قانونی حیثیت نہیں رکھتا، تو انتظامیہ کے طور پہ تو ہم اس پر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر اور پارلیمان کے طور پہ جہاں ایک سیاسی رائے ہے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اس فیصلے کو۔ تو لہذا ابھی تو ہماری پوزیشن یہی ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ بجائے یہ کہ سارے ایشوز اور کھلیں اور بدمزگی ہو اور تناؤ ہو، کہ وہ ایک فل کورٹ بنا کر اس سارے معاملے کو حل کر دیں۔ زاہد صاحب، یہ راستہ آپ بھی اپنا سکتے ہیں کہ آپ آپشنز کی بات ہے، فل کورٹ کا ذکر جو ہے وہ جو 4 جج صاحبان جن کے ہم سٹیٹمنٹس کوٹ کرتے ہیں، ورڈکٹ کوٹ کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کی جماعت بھی یہی کہہ رہی ہے، تو استعفے سے نیچے اور مکمل طور پر اطاعت سے اوپر درمیان کا راستہ ہے فل کورٹ، اس کے اوپر آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہنا کہ سڑک کے اوپر آئیں گے اور عدلیہ کی حقیقی آزادی، دیکھیں یہ تو جب انسان تنگ آ جاتے ہیں نا، وہ تنگ مت بجنگا مت۔ ہم تو کہہ رہے یہ کیا اس پارٹیوں نے یہ نہیں کہا کب سے، جب 63A کا فیصلہ ہو رہا تھا انہی پارٹیوں نے کہا کہ فل کورٹ بنا دیں، انہیں نہیں بنایا۔ پھر یہ فیصلہ جب کر رہا تھا جو 3 دیکھیں نا، 9 ججوں میں سے 3 جج رہ گئے، پھر فیصلہ کیا، اور پھر یہ ایک بضد تھا کہ نہیں میں نے یہی فیصلہ کرنا ہے، ہم نہیں کرنا ہے، تو ہم نے تب جا کے یہ بات کی۔ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو ہر ایک آئین پہ اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم نے جمہوریت کی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہے، اور آج تک دی رہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے خون سے تو یہ پورا پاکستان رنگا گیا، لیکن ہم نے تب بھی کہیں اوپ نہیں کیا۔ کیا ہمارے لیے کبھی بھی اس سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے کوئی سوموٹو لیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ 2013 میں کیوں ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو شہید کیوں کیا جا رہا ہے، دوسرے پارٹیاں جا کے جلسے کر رہے، پھر 2018 میں جو ہمارے ساتھ ہوا تو کسی نے یہ پوچھا؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ملک آپ نے اس وقت پوچھا، آپ کو بھی 2023 کے اندر آ کے خاص موقع کے اوپر جب جج صاحبان نے کورٹ کے اندر بولنا شروع کیا تب آپ نے ٹائم کیا کہ جی عدلیہ کی دیکھیں جی، اس لیے ہم نہیں گئے۔ ہم عدلیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب 2014 میں یہ گیا تھا اپنا عمران خان، ہم بھی گئے تھے، ہمیں تو سنا نہیں گیا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ ہم نے کہا جو یہ باتیں کر رہی ہے باقی پارٹیاں یہ اور بات کرتے ہیں، ہمیں سنو، ہماری بات تو اور ہے۔ ہم نے تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں جب ہم مر رہے تھے، جب ہم پہ اٹیکس ہو رہے تھے تو آپ ہمیں بتائے تو اس میں ہم کیسے الیکشن، تو ہمارے تو کیس کو سنا نہیں کیا۔ میں آخری بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آئین اور قانون کے اندر اگر آپ رہتے ہوئے کام کریں گے، آپ الیکشن کمیشن کے معاملات میں بھی آپ مداخلت کر رہے، آپ آئین میں بھی مداخلت بھی کر رہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی مداخلت کر رہے، 63A کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر تو ہمارا حق ہے نا کہ آپ جوائن کریں گے اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو، کیونکہ یہ بار جو ہے نا یہ ذرا انہوں نے ہائی سیٹ کر دیا آپ کے لیے۔ دیکھیں APC غالباً اب کہہ رہے ہیں، انہوں نے بولا جی آپ آل پارٹیز کانفرنس نے بلائی، بالکل APC بلائی ہے، پارٹی جو فیصلہ کرے ہمارے وہاں پہ نمائندے جائیں گے، اور جو اعلامیہ آئے گا تو جوائنٹ اعلامیہ آئے گا، ہم جائیں گے، ڈیبیٹ کریں گے، بیٹھیں گے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ہمارے ایک اس کے ساتھ آئیں گے، اور سینٹر صاحب نے میرے بھائی نے بات کی ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ادھر جا کر جب ڈسکشن ہوگی تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ایک ہی فیصلہ ہوگا۔ تو لیکن ریشنل کورس آف ایکشن آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے پیپر دیا نہیں، آپ کہتے ہیں پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، دعا کریں۔ میں آپ کی تیاری کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں جب میں آپ کی تیاری کتنی تیاری کی ہے، ہماری جیسے کون سے چیپٹر چھوڑے ہیں، کس کو رٹا مارا ہے، کون سی بوٹی آپ نے جراب میں ڈالی ہے، میں بہت جاننا چاہ رہا ہوں۔ ہم جب نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہماری طرح تو ہم کہتے ہیں ہم نے بڑے اچھے پیپر کیے، جب رزلٹ نزدیک آتا ہم کہتے ہیں دعا کرو۔ تو ابھی آپ کیا دعا کی کیفیت میں ہے یا نہیں؟ ہم نے صحیح رٹے مارو ہیں، سارے چیپٹر یاد کیے ہوئے ہیں، چیپٹر یاد کیے سارے چیپٹر یاد، وقت ضرورت ہے وہ چیپٹر نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب بیٹھیں گے آپس میں ہم، لیکن شرکت کریں گے ان کی APC کے اندر۔ دیکھیں سیاسی پارٹیز ڈائلاگ سے بغیر تو ہمارے پاس رستہ ہی نہیں ہے، جب ہم بیٹھیں گے نہیں ڈائلاگز نہیں کریں گے تو اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اوکے، ذرا خورن صاحب کے پاس جائیں۔ خورن صاحب، یور پارٹی ہیز دا موسٹ ٹو لوز،
ان دا سینس کہ آپ نے بڑی چاہت کے ساتھ یہ حکومت لی تھی، باوجود اس کے کہ دانشمند لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ حکومت نہ لیں، پھر آپ نے حکومت لے کے پھنس گئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم نے حکومت کیوں لے لی، اتنی بڑی آپ نے کابینہ بنا لی ہے، آپ انتخابات نہیں کروانا چاہتے، تہمتیں بھی آپ پہ لگ رہی ہیں، انتخابات سے آپ بھاگ رہے ہیں، بیچ میں آپ نے جوڈیشری سے لے لی ہے لڑائی. اب اس کا اگر نتیجہ نکلا آزاد جموں اینڈ کشمیر والا تو پھر آپ پریشان تو نہیں ہوں گے کوئی زیادہ؟ جی یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہم تو گزر چکے ہیں اس سارے کھیل سے، جس میں 2017 میں محمد نواز بازو آپ نے ان کے بھی آزمائے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے ان کے بھی بازو آزمائے ہوئے ہیں ہم سب نے آزمائے ہوئے ہیں. صرف اس بار فرق یہ ہے کہ ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے. میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ فیض پڑھ چکا ہوں کہ ابل پڑے ہیں عذاب سارے، کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے، کہ وہ سارے حساب جو دبے ہوئے تھے ان سب جماعتوں کو جو سیاسی فیض صاحب کا پورا نام لیا کریں گے، وہ ایک فیض حمید بھی ہیں، ابھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس فیض کو کوٹ کر رہے ہیں. میں فیض احمد فیض کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کی نظم ہے کہ ابل پڑے ہیں حساب سارے، نئے سرے سے کھل گئے ہیں حساب سارے. تو سوال یہی ہمارے سامنے ہے کہ عدلیہ جو پاکستان کے دوسرے اداروں کو اپنے فیصلوں کے ذریعے ایک نصیحت کرتے ہیں کہ جی ثواب دیدی اختیارات کسی سٹرکچر کے تحت استعمال ہونے چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، تو ہمارا عدلیہ سے بھی یہی توقع ہے اور پارلیمان بھی یہی توقع کر رہی ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی وہی شفافیت اور ضابطے کے تحت ثواب دید کا استعمال ہوگا، جس کے وہ ثواب دید جو ابھی ہماری سیاسی جماعتوں کے گلے کاٹنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، مجھے ضابطے کا خیال ہے اور مجھے بریک لینا ہے، ضابطہ ہماری کوشش یہی ہے. اور یہ ہمارے پاس 8-10 منٹ ہوں گے، اس کے اندر ذرا گفتگو کریں گے کسی اور زاویے سے. اسٹے ٹیونڈ. ناظرین، سیاستدان اپنی سیاسی جماعتوں کے ویوز کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ایسی مثالیں سیٹ نہیں کرنی چاہیے جو کل کو گلے میں پڑ سکتی ہیں. جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں زاہد خان صاحب، آپ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے ان کو اور ان کو دوسری جماعتوں کو یہ بتایا تھا انہوں نے بات نہیں مانی، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں اگر ہماری بات سن لیتے تو ان کے ساتھ آج یہ نہ ہو رہا ہوتا. سو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ انداز اپنایا تو کل کو کسی اور چیف جسٹس نے بھی آنا ہے. اور بھی جماعتیں موجود ہیں. عمران خان صاحب سڑک گرم کرنے کے بڑے شوقین ہیں، عدالت کو نشانہ بنانے کے بڑے شوقین ہیں. کل کو وہ پھر کیمپین چلائیں گے، اینڈ لیس ہوگا. یہ دیکھیں، سو گزارش یہ ہے کہ استعفے والی بات نہیں سن لے. عمران خان کے ہمارے فرق ہے. عمران خان تو اقتدار چاہ رہے ہیں نا، ہم تو اقتدار کے لیے نہیں آئے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں، آپ مداخلت نہ کریں دوسرے اداروں میں. ہمارا تو یہ تو آپ کی تشریح ہے نا، عمران خان کی بھی یہ تشریح ہے. لیکن ہمارے یہ جو آپ نے بات کی کہ 2014 میں اگر یہ مسلم لیگ ہماری بات مانتے اور ہم ان کو کہتے کہ بھئی آپ بتا دو کہ سازش کیا ہو رہے، تو شاید آج یہ سارا قوم اور پاکستان جس عذاب میں مبتلا ہے، شاید ہم لوگ اور آپ بھی. تو نون لیگ نے آپ کی بات نہ مان کے 2014 میں قوم کو عذاب میں مبتلا کیا. دیکھیں آج بھی جو لڑائی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے یا جوڈیشلی کے یا اداروں کے جو بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے، اس میں تو قوم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. آج آپ کے ڈالر کتنے 300 پہ چلا گیا نا. تو یہ جو اس کا چیف جسٹس سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس لڑائیوں جھگڑوں سے کہ جب ملک میں پولیٹیکل استعفے کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، جھگڑے کا الزام دوش کسی اور کو دے. تو یہ لڑائی جھگڑے کس نے پیدا کی ہوئی؟ پیدا تو کی ہے اس نے کہ جو اب جس طریقے سے کنی صاحب نے کہا کہ 83 کیسز ان کے پاس گئے سیاسی، جس میں سب کے ریلیف آپ نے پی ٹی آئی کو دیا. تو اگر آپ ون سائیڈڈ یہ کام کرو گے تو پھر لڑائی ہوگی. آل ٹوگیدر 85 کیس بھی تو ہے عمران خان ان کی جماعت کے خلاف، وہ تو آپ یاد کرنا چاہیے نا. کہ 50 کیسز تو ابھی ہے، وہ تو گئے نہیں ہیں. اس میں تو اس کو دن رات کو ضمانت ہی مل رہی ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ ہمارے دیکھیں ہم نے جو شکوہ کرے، ہمارا BRT کا کیس آج تک اسی سپریم کورٹ نے رکوایا ہوا ہے. اب معلم جبا والا کیس اسی نے رکوایا ہوا ہے. ہمارے صوبے کا تو بیڑا ہی غرق ہوا ہے. ابھی ہمارے پاس تو تنخواہ نہیں ہے کہ دے دیں گے. تو کیا ہم یہ بات بھی نہ کریں؟ ہم نے تو یہی کہا کہ جی یہ جو آپ کی لڑائی ہے، جو آپ اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اس میں قوم کی تباہی ہو رہی ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، ڈالر آپ کے آسمان پہ بات کر رہا ہے. اب ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بھی چیف جسٹس کے کھاتے میں ڈال دیں، کہیں رک تو جائیں آپ نے ساری چیزیں ان کے کھاتے میں ڈال. دیکھیں جی، جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونا تو اس سے پرابلم کس سے پیدا کی پولیٹیکل، وہ ہم کہتے ہیں غلط ایگزامپل سیٹ ہو سکتی ہے.
آپ کے چیئر پرسن نے دھواں تقریر کی, آصف علی زرداری صاحب کی ہم نے تقریر سنی, برابر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک علیحدہ تنازع, میں اس میں نہیں جانا چاہتا فی الحال. لیکن ٹو مچ از بینگ سیڈ اباؤٹ دا چیف جسٹس, یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. نہیں, ہم نے کون سے پرسنل اٹیکس کی, کون سی اس میں, اگر کل آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ رہے ہیں اور انہوں نے ایک تاریخی کچھ باتیں کی ہیں, اس میں کون سی بات انہیں آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے, انہوں نے کون سی بات غلط کی ہے؟ بنیادی طور پر تو فرنٹل اٹیک ہے نا چیف جسٹس کے اوپر. نہیں, ہم نے کوئی چیز دیکھیں اس چیف جسٹس پہ تو نہیں تھا, انہوں نے ماضی کی باتیں بھی کی نا, ماضی میں تو یہ چیف جسٹس نہیں تھے. ماضی سیاق و سباق کے حوالے کے بغیر تو نہیں تھا نا. دیکھیں سیاق و سباق تو وہی ہے, انہوں نے ماضی کی باتیں بھی کی, اور انہوں نے یہ بات تو دیکھیں حق تو بنتا ہے, جب انہوں نے کہا کہ جب یہ چیزیں ہو رہی تھی, خودکش ہو رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے, سومو ٹیشن نہیں لیا, تو زرداری صاحب نے یہ گلا حق بنتا ہے کہ جب فریال تالپور کے لیے رات کو 12 بجے جیل کھولی گئی, کیا اس وقت کی عدالتوں نے یہ سومو ٹیشن لیا کہ اپنے خاتون کو رات کو 12 بجے, بیمار خاتون کو اسپتال سے اٹھا کر جیل اس کے لیے اسپیشلی کھولی, کیا اس پہ سومو ٹیشن نہیں بنتا تھا؟ تو رات کو عدالت بھی تو کھلی تھی, کھلی تھی, جس کے نتیجے میں آپ طاقت میں. اتوار کو عدالت, دیکھیں ایک منٹ, اتوار کو عدالت کھلی تھی, ایک ایسے شخص کو بیل دی گئی تھی, حالانکہ نارملی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بی بی اے کے لیے آپ کو خود حاضر ہونا پڑتا ہے. وہ عمران خان صاحب حاضر نہیں ہوئے اور ان کے فنگر پرنٹس بھی نہیں لگے اور ان کو بیل بھی مل گئی. آصف علی زرداری صاحب بیمار تھے, کووڈ میں بھی تھے, مطلب کووڈ کے دن تھے, کہا گیا کہ جی آپ ہمیں استثنا دیں کیونکہ کووڈ ہو جائے گا ان کو, کہ نہیں, انہوں نے کہا کمرے میں آ کر ادھر حاضری دیں گے, پیش ہوں گے, لیکن یہاں پر تو گیٹ کے اوپر باہر پہنچ گئے, آپ بس ادھر باہر ہی کھڑے رہیں, ٹیک اوے سروس کر لیں, ٹھیک ہے. اب یہ اگر ہوگا تو کیا ہم نہیں آواز اٹھائیں گے؟ کیا جب آپ اپنے ایک چیف منسٹر کو بنانے کے لیے کہیں کہ پارٹی کا ہیڈ ڈیسائیڈ کرے گا, اور دوسرا چیف منسٹر اپنے پسند کا بنائیں گے, اسے بولیں گے نہیں پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ پارلیمانی ڈیسائیڈ کرے گا, تو یہ سب دیکھیں ہم یہ بھی مانتے ہیں, ہم سیاستدانوں سے ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی. آج لوگوں کا سروکار اس سے نہیں ہے کہ 4-3 ہے کہ 3-2 ہے کہ 1-2 ہے کہ کیا ہے. لوگوں کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سستی روٹی کہاں سے ملے گی, ہمیں سستا راشن کہاں سے ملے گا, لوگوں اس سے سروکار ہے, لوگوں سے نہ عمران کی لڑائی سے سروکار ہے اور نہ کسی اور سے. لیکن ایک اور بات آخری لائن میں کہتا چاہوں, دیکھیں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. عمران خان نے بڑے بولے تھے, خدا معافی دے ہمیں, کہ یہ لوگ جو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں پارٹی سے اور دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں, یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے, اور وہی اس کے اوپر جو ہے آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہ ڈبہ سر پہ رکھ کے آتے ہیں, کسی کے منہ دکھائے, کسی فنکشن میں چلا جائے نا, بھی بغیر ڈبے کے چلا جائے, منہ دکھانے کے قابل نہیں. میں بس میں دیکھیں, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے سپریم کورٹ اپنا ایک مانیٹرنگ جج بٹھاتا ہے اور کہتے کہ بھی پیسہ لے کرواؤ, اور دوسرے کے 3 مہینے گزرے اس پہ فرد جرم بھی نہیں عائد ہوتی ہے, تو آپ یہ بتا دیں پھر اعتراض نہیں کریں گے, ہم تو کیا کریں گے؟ خرم صاحب بالکل آخر میں ذرا سناریو پینٹ کیجیے گا, ہاؤ ول دس پلے اٹ سیلف آؤٹ. اب پوزیشنز بڑی کلیئر ہیں, سپریم کورٹ کے اندر سے تو آپ کو کوئی رسپانس نظر آتا نہیں ہے, لیکن آپ ابھی بھی پوری امید ہیں کہ کورٹ کے اندر سے کوئی ایسا رستہ نکلے گا جس کے اوپر یہ تمام ہنگامہ نہ ہو اور معاملات بھی طے ہو جائیں. جی کورٹ کے اندر سے نکلے گا, اور آپ نے اپنے ناظرین کو بتایا بھی ہے پہلے کہ کل چیف الیکشن کمشنر نے بھی مقننہ سے رجوع کیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے اور سینٹ پاکستان کے چیئرمین سے, کہ ان کے اختیارات کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک زکند لگائی ہے, اوور ریچ کیا ہے, کہ تاریخ دینے کا معاملہ. تو انہوں نے پارلیمان سے یہ گزارش کی ہے کہ قانون سازی کے ذریعے الیکشنز ایکٹ 2017 میں صراحت لے آئی جائے. تو اب آپ دیکھیے نا, کورٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے, ادھر سے پارلیمان کے اندر سے آواز آ رہی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سے آواز آ رہی ہے, اور اس کا حل ابھی بھی چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہے کہ فل کورٹ بنا دیں. لیکن پھر یہ سب ادارے اپنی اپنی جگہ پر جو موجود ہیں وہ تو پھر اپنا عمل جاری رکھیں گے, کیونکہ ان کو بھی اسی آئین کے تحت خود مختاری حاصل ہے جس آئین نے کورٹ کو خود مختاری دی ہے. تو لہٰذا اس سارے معاملے کا حل ایک تو فل کورٹ ہی ہے, دوسرا یہی ہے کہ یہ سینیریوز جو بنیں گے ہم اس کا سامنا کریں گے, کیونکہ 2018 کے الیکشن میں ہونے والے جو ووٹ ڈلے تھے 68% اس وقت ان پارٹیوں کے پاس ہیں جو حکومت کے اندر ہیں. تو ہم ہر طریقے سے عوام کے نمائندہ لوگ ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اس وقت سب سے بڑی ضرورت قوم کی یہ ہے کہ اکتوبر 2023 میں ہونے والا انتخاب ہر طریقے سے صاف, شفاف
اور مداخلت سے پاک ہو، چاروں صوبوں میں وفاق میں بیک وقت ہو تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے۔ ابھی تک سب سے بڑی انسرٹنٹی دو چیزوں نے پیدا کی ہے، عمران خان نے اور سپریم کورٹ نے 163A کا فیصلہ دے کر پنجاب حکومت میں، اور ابھی یہ فیصلہ دے کر، کیونکہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلے نہیں دیتی تو پنجاب میں بھی ایک باقاعدہ سٹیبلٹی ہوتی، اور آج وفاق میں بھی جو الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے تاریخ دے دی تھی تو ہم سب اکتوبر 2023 کی طرف دیکھ رہے ہوتے بجائے سہجان کے۔ زاہد صاحب کا اور فیصل صاحب کا اور خرم دستگیر خان صاحب کا شکریہ، لیکن سلام پیش کرنا چاہیے ہمیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو۔ کیا مسئلے کھڑے کیے ہیں ایسے؟ ناظرین، آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم آج فارغ ہو گئے۔ ججوں کا دھواں نکالتے نکالتے اپنا ان کا دھواں نکل گیا، لیکن اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یہ عام علاقہ نہیں ہے، پاکستان کے دفاع کا ایک فرنٹ لائن ایریا ہے۔ اس کی سیاست کے اثرات جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر تک بھی جاتے ہیں، ان کے حالات کو دلی بھی دیکھتا ہے، دنیا بھر اس پر نظر رکھتی ہے۔ تو جس قسم کے واقعات آج ہوئے ہیں، ایک توہین عدالت کے نوٹس پر ان کے پرائم منسٹر کو فارغ کیا ہے، اس کے اوپر ہم تجزیہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس مشتاق احمد مناز صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اطلاعات آزاد کشمیر، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر۔ آپ کا بہت شکریہ مشتاق، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ مشتاق ہمارے پرانے کولیگ ہیں، لیکن اب کولیگ والا ایشو نہیں ہے، اب یہ سیاستدان ہیں اور ہم صحافی ابھی تک ہیں موجود۔ یہ بتائیے گا کہ آپ تو خوش ہوں گے، آپ کا اپوننٹ تھا آج فارغ ہوا؟ نہیں، میں قطعاً خوش نہیں۔ کیوں؟ طلعت صاحب دیکھیں، ہماری جماعت جو ہے نا، خود بھی ہم عدالتوں کے ذریعے ہمیں نکالا گیا، اور اگر آپ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی یعنی ایک ایسا بینچ بنا کے جس کے اوپر آج خود عدلیہ کے اندر جو ہے نا ایک ڈیوائیڈ موجود ہے کہ وکٹمائز کیا ہے میاں نواز شریف کو، اور ہم کیوں چاہیں گے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کی تحریک کے بغیر جو ہے اس طرح تو پھر غلط فیصلہ ہوا؟ نہیں، اس کے اپنے دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو یا کسی بھی منتخب عوامی نمائندے کو اس طرح سے نہیں نکالنا چاہیے۔ ہم ججوں کا اور عدالتوں کا انتہائی احترام کرتے ہیں، اور ہم اس لیے بھی احترام کرتے ہیں کہ ہم نے ان عدالتوں سے زخم بھی کھائے ہیں، لیکن ہم نے ان عدالتوں کو ریڈیکیول نہیں کیا۔ وہ خود آج دیکھیں پاکستان میں گھر گھر کے اندر اس فیصلے پاناما بینچ کے اوپر جو ہے نا جو آج کل گفتگو ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو تنویر الیاس ہے، اس کی اگر شخصیت کا آپ وہ کریں تو انہوں نے خود یہ کہا کہ آپ بیل مجھے مار۔ عدالتیں شاید اس کو معاف بھی کر دیتی یا عدالتوں کی طرف سے یہ اتنا سخت فیصلہ نہ بھی آتا، لیکن جو حالات پہلے اتنا ہائی ٹیمپو لے گئے، اوپر لے گئے اس کو، اس کی ہائپ کریٹ کیے کہ میں دھواں نکال دوں گا، میں دیکھوں گا کہ ان کے اوپر میں ایسا قانون لا رہا ہوں کہ یہ ان کو جو ہے نا یہ روز سٹے کے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی طرف ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے؟ آپ کا تجزیہ کیا؟ نہیں، میرے خیال میں ان کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ یہی دیکھیں نا، جب بندہ حکمران ہو اور پھر پیسے والا، جس آپ دیکھیں نا جس یعنی بیک گراؤنڈ سے وہ آئے، جن کا وہ کیونکہ سیاسی کارکن کبھی نہیں رہے ساری زندگی، یعنی وہ کاروباری شخصیت رہے، پیسے کے زور پر سب سے پہلے انہوں نے اپنے ایم ایل اے شپ کا ٹکٹ لیا پیسے کے زور پر، پھر پوری پارٹی کی صدارت پارٹی پیسے کے زور پر لے لی، پھر وزارت عظمیٰ پیسے کے زور پر لے لی۔ پیسہ کس کو دیا؟ پیسہ عمران خان کو دیا، اور کیا مجھے دیتے؟ جس نے علی امین گنڈا، یہ تو کوئی ایسی چیز ہے تو ایسی نہیں، میں جاننا چاہوں کہ مقامی طور پہ پیسہ لگا کر بندوں کو اپنے ساتھ کیا اور عمران خان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، یا براہ راست اوپر پیسے دے کے؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو آپ کو پارٹی یعنی ایم ایل اے، میں بھی ایک یعنی اس بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا، لیکن میں گیا، میں پہلے جا کے ٹکٹ لے کے تو میں پہلے الیکشن لڑا، ساری چیزیں پروسیس کے ذریعے۔ اب یہ بھائی صاحب نے پوری پارٹی خرید لی، پارٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی ساری، اب وہ یعنی اس وقت خود بیچارے معتوب ہیں، ان کے اوپر ٹی وی پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن آزاد کشمیر کے سرکلز کے اندر یہ بات تو ڈکی چھپی ہے ہی نہیں، نہ آج ہے نہ کل تھی، کہ وہ کس طریقے ان کا کیا طریقہ کار تھا۔ لیکن الیکشن کیسے جیت گئے؟ انہوں نے آپ کو ہرایا نا؟ جی، مجھے ہرایا انہوں نے، اور کافی مارجن سے ہرایا جی، 9,000 کی مارجن۔ اور آپ اپنے حلقے سے مجھے پتا بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کا پہلا ہے انٹرنس انٹو دی اسمبلی۔ جی، ووٹ کس طرح لے لیے؟ دیکھیں جی، وہاں پر بھی انہوں نے پیسہ استعمال کیا، ہر جگہ کے اوپر انہوں نے پوری کی پوری پارٹی کو لوگ جو ہے نا خرید لیے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آزاد کشمیر میں ہم جو الیکشن لڑتے تھے نا جی، میں خود یعنی 2 الیکشن لڑا ہوں، ہمارا ایک مرکزی الیکشن ایک آفس ہوتا ہے یا کوئی چیز ہے، یا زیادہ 2 4 6 گاڑیاں ہوتی ہیں،
یعنی موصوف کے ساتھ تو 250-300-400 گاڑیاں تھیں، پتہ نہیں کچھ 50-100 الیکشن آفس تھے، ہر جگہ پر بندہ پیسے لے کر کہتا تھا کہ جی آپ چھوڑیں، آپ اپنی فیملی کی بات کریں. تو وہ اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پیسے کے زور پر آپ آ رہے ہیں تو اس کی انتہا کیا ہوگی. انتہا ہمیں یہ لگی کہ پھر وہ اس آ کے پوری پارٹی، آپ دیکھیں بیرسٹر سلطان پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے آ کے سب جو ہے نا وہ کر کے انہوں نے کہا ان کو بھی فارغ کر کے ادھر یعنی وزارت اتنی طاقت صرف پیسے کی. اور کیا مجھے بتائیں. تو پھر اب آپ یہ اس کی ذرا وضاحت کریں کیونکہ ناظرین کے لیے بھی دلچسپ ہوگا کہ اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کوئی شخص اتنی نادانی کا اظہار کیوں کرے گا کہ وہ جا کے ٹکر مار دے بیل میں. دیکھیں ان کو یہ لگا کہ بھائی دیکھیں آپ اب وہ اپنے کابینہ کے لوگوں کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ، یعنی جس بندے کے پر 2 پریس سیکٹری جو ہے نا فارغ ہو گئے، جن کے جو ہے نا ڈائریکٹر جو پولیٹیکل افیئرس تھے وہ فارغ ہو گئے، ڈی جیز تھے، جو بھی ان کا سٹاف تھا، جو ان کا پولیٹیکل سیکٹری تھے، پولیٹیکل پریس سیکٹری تھے، جو ان کے سٹاف کے ساتھ کوئی ایڈوائزر تھے، ان کو سب وہ لگاتے تھے، 6 مہینے کے بعد گالیاں دے کے ان کو فارغ کر دیتے تھے. اب یہی چیز ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب ایک تو شام کو وہ ظاہر وہ فون کر کے یا کوئی لوگوں کو باضابطہ جو ہے نا وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. وہ تو خیر آڈیو ٹیپس بھی ہے نا، ایک جرنلسٹ کو جو ہے نا رات کو 2:30 بجے فون کر کے. تو اب وہ ان کو یہ تھا کہ ججز کو بھی آپ تھریٹن کریں گے نا تو یہ، کیونکہ ججز یہ کرتے کیا تھے کہ ایک وہ آج سیکٹری لگایا، کل دوسرا سیکٹری، بیڈ گورننس تھی تو وہ جا کے عدالت سے رجوع کر لیتے تھے، عدالت ان کو جو ہے نا اسٹے دے دیتی تھی. یہ کہتے تھے جناب میری اتھارٹی کو آپ جو ہے نا وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، میں ایسا قانون لاؤں گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکے گا. ان کو یہ تھا کہ یہ ججز کو تھوڑا سا جب جائیں گے تو انہوں نے آگے سے لم لیٹ ہو گئے اور ساری چیزیں مان کے آگے. جب مان کے آگے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی میں سچی بات ہے، میں کورٹ کے فیصلے سے تمام تر تحفظات، یعنی ان کا جو مشکوک قسم کا جو کردار سیاست میں رہا اور میرے اپوننٹ بھی ہیں، میرے حلقے سے بھی ہیں، تو میں اس کے باوجود ان کا اس طرح جانا مجھے اچھا نہیں لگا. لیکن جب میں نے بات کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے تمام ججز کے سامنے کوئی چیز انہوں نے کسی کو کنٹراڈکٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا، لیکن ساتھ 3 مرتبہ معافی بھی تو مانگی نا، مانتے سارے، انہوں نے کہا جی میں نے کیا ہے. تو پھر لوگوں نے یہی بتایا نا، جو ان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ مانیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا معافی مانگ دیں. اب اس کے اندر بھی پیسہ وہ درمیان کے لوگ جو تھے، آپ کو پتہ ہے تنویر الیاس صاحب کی تو ہر بات کے اوپر جو ہے نا یعنی لوگ رات کو شرطیں لگاتے کہ یہ کام کر رہا ہے، اگلے دن اس کے اوپر جو ہے نا درمیان میں انٹرلوکیوٹر بڑھ جاتے تھے، پھر درمیان میں پیسے کے لین دین کر کے ساری چیزیں طے کر دیتے تھے. ان کو یہ بھی تھا کہ یہ تھی، اور مافیا کا یہ اس طرح ایک انجام ہوا. لیکن یہ ہر وزیر اعظم کا انجام نہیں ہونا چاہیے، یہ عوامی نمائندوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن تنویر الیاس کے معاملے میں تنویر الیاس کا اپنا قصور ہے، اپنا قصور. اچھا ذرا اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ چلیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اصولی طور پر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، منتخب نمائندگان جیسے بھی ہوں ان کو ایسے گھر نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا جولٹ ہے اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں، کنسیڈرنگ کہ انہوں نے کتنا پیسہ لگا کے پیسے کی گوند سے انہوں نے پارٹی کو جوڑا، پارٹی پہلی مرتبہ 32 سیٹیں اس نے لیں، یہ پرائم منسٹر بن گئے. تو اگر پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی یہ رہے پیسے کی وجہ سے، تو ان کو یہ دھچکا، پی ٹی آئی کو دھچکا ہے آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اب اگلا دیکھیں، اب آج عمران خان صاحب نے 11 بجے رات کو زمان پارک لاہور میں اجلاس بلوایا تھا پارلیمانی پارٹی کا آزاد کشمیر کا، لیکن آج انہوں نے پھر کینسل کر دیا کہ کل آپ سپریم کورٹ میں جو ہے نا اپیل کریں، اگر اپیل میں اگر آپ کو ریلیف نہ ملا تو پھر آپ کل شام کو آ جائیں نئے قائد ایوان کے لیے. اب نئے قائد ایوان کے لیے 3-4 گروپس ہیں. اب تنویر الیاس کا تو واحد جو میرٹ تھا وہ پیسہ تھا، سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ڈیل کر کے ریٹرن پیسے دے کے دستخط بھی کرائے ہوئے ہیں کہ جناب جس وقت ان کو بنایا گیا تھا ایک بندہ آتا تھا، یہ چک شہزاد میں ایک دستخط کس چیز پہ کروائے ہوئے کہ اتنے پیسے میں نے پیمنٹ میں نے اتنی دی. اور یہ بتاتا ہوں نا، میں ٹی وی پہ بھی یہ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوتے تھے، ایم ایل اے گیا وہ وہاں سے پیسے اٹھاتا تھا، سائن کرتا تھا وہاں سے. بلکہ ایک ایم ایل اے نے کہا کہ جی وہ دوسرا ایم ایل اے وہ خود پیسے نہیں لے گا، اس کی آپ مجھے دیں پیسے. اس نے کہا چلو اس کو بھیجو، اس کا دفعہ ہو، اس کا معاملہ جو ہے نا وہ میرا اور اس کا ہے، آپ جائیں. اور اس میں یہ بھی ذاتی ڈیلنگ ہے، یہ بھی ہے، اس میں جعلی کرنسی بھی گئی ہے، یہ بھی میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. یعنی یہ بھی مجھے کوئی اس کو چیلنج کرے کہ اس میں وہ جو پیسے دیے گئے اس سارا کیش ٹرانزیکشن تھا. اور ایک ایم ایل اے نے جا کے، جب ایک ہی ایم ایل اے نے جا کر کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو صرف جعلی کرنسی اس کی واپس دی گئی، باقی کسی کو نہیں دی گئی. تو اگر آپ اس کے اوپر ایسٹیمیٹ کوئی نمبر ڈالنا چاہیں گے آپ کے خیال میں کتنا پیسہ؟ یہ تقریباً کوئی 8 سے 10 ارب کا یہ پورا پروسیس ہے، جس میں ٹکٹ لینے سے لے کے، پارٹی لینے سے لے کے، وزارت عظمیٰ لینے سے لے کے، وزارت عظمیٰ کو برقرار رکھنے تک، یہ سارا کوئی 6 سے 8 ارب روپے یا 8 سے 10 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے.
مستقبل کی فورکاسٹ کیجیے گا. آپ کی پارٹی متحرک ہوگی اسمبلی کے اندر سے اپنے بندے کو لانے کے لیے؟ جوڑ توڑ کے لیے آپ نے پی ٹی آئی کے اندر گروپس کا ذکر کیا، یہ جانتے ہوئے کہ سارے کے سارے مانگ تانگ کے پورے کیے ہوئے، جس طرح جی ڈی اے یہاں پہ بنی، باب یہاں پہ بنی، وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے باب اور جی ڈی اے بنوائی انہوں نے. آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے بنوانے کے لیے؟ تقریباً 7 MLA چاہیے نا اپوزیشن کو، صرف 7 MLAs کی. آپ اور پیپلز پارٹی ملا کے؟ پیپلز پارٹی کے 13 ہیں، 7 ہمارے ہیں. پیپلز پارٹی کے 12 ہیں، 7 ہمارے ہیں، 19. ایک جے کے پی پی جو اپوزیشن ہے، 20 کے ہم ہیں، اور 2 3 4 بندے تو پہلے سے فارغ پھر رہے ہیں انہی کے جو کہ ہوا میں ابھی. ٹھیک ہے 3 وہ تو 4 MLA ٹوٹل چاہیے. اسپیکر صاحب آلریڈی ان کے خلاف، آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 ماہ سے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس مسلسل ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ 4 ماہ سے الیکشن یعنی جو سیشن ہے وہ چل رہا ہے، تاکہ جو ہے نا اس کو وجہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ ایک یعنی قانون لانا چاہ رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے پرویز الہی میتھڈالوجی یہ ایک آرڈیننس لانا چاہ رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اجلاس جاری رکھا ہوا ہے جو پرویز الہی صاحب کرتے ہیں. جی وہ یہی ہے اس کی. لیکن اب ان کو نئے قائد ایوان کے لیے وہاں 4 سے 5 گروپس ہیں، اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر تو چلو ایک پیسے کی چمک تھی تو اس لیے اس کے اوپر اتفاق ہو گیا، لیکن جب یہ ہٹے گا تو دڑام سے وہ پوری پولیٹیکل جو ایک سٹرکچر بنایا تھا پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے اندر، وہ دڑام سے نیچے گرے گا. بالکل. آخر میں اسلام آباد میں یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ بنیادی طور پر ان صاحب نے اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے جو پاورز دیٹ بی اسٹیبلشمنٹ ان کو بہت ناراض کر دیا تھا، تو وہ موقع کی تلاش میں تھے. یہ موقع بہت سارے دیتے رہے، موقع ان کو ملا اور انہوں نے ان کو کھڑکا دیا. عمران خان صاحب کو 2 ہی تحفظ اویلیبل ہیں ایڈمنسٹریٹولی، گلگت بلتستان اور اے جے کے. آج ان کا ایک جو ہے نا پلر وہ گر گیا. اور ابھی بھی دیکھیں نا جو ابھی آیا، اب ان کو پیسے کا چسکا لگ گیا ہے. اب جو نئے قائد ایوان کے تک میں آپ کو وہ معلومات دوں گا کہ جو آپ کو یعنی آپ تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر جو کہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں پر تو یہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ تنویر الیاس صاحب تو چلے جائیں گے تاریخ میں، لیکن پھر یہ اتنی چیزوں کو مہنگا کر گئے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اور عمران خان جیسے لوگ جو ابھی بڑے دعوے کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تنویر الیاس کی جو وہ سوائے پیسے کے علاوہ ان کی کوئی اور کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو وہ جو روایت چھوڑ گئے تو وہ کل بھی جو بندہ آئے گا وہ وہاں پر کیش رکھے گا تو نئے قائد ایوان کا تقرر ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ کا بندہ آ جائے تو پھر آپ کہیں جی ایسی بھی اسرا لے کے. نہیں ہم نے تو بیٹھا، ہم خود پیپلز پارٹی ہے، ہم تو خود لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اس پیسے کے اس کے خلاف یعنی جہاد کریں، ہمارے ساتھ مل کے جہاد کریں، یہ تاکہ پیسے کا عمل دخل سیاست سے ختم ہو. بالکل. آخر میں اسی فنشڈ پولیٹیکلی آپ کے خیال میں، یا اس کے پاس چانس ہے تنویر الیاس کے پاس؟ ابھی سپریم کورٹ سے 10% چانس آپ کہہ سکتے ہیں، کل ریلیف کا 10%. اگر نہیں ملتا تو پھر ختم تاریخ ہے. He's done and dusted. Thank you very much for being with us. ٹرینڈز سیاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آصف علی زرداری کے حوالے سے ہیش ٹیگ چل رہا ہے اور ان کے نام سے ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ اب آصف علی زرداری کے نام سے کرپشن کا جو مضمون ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اینٹی پیپلز پارٹی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بدترین قسم کی کیمپین جاری ہے. ٹرینڈز کی صورت میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ٹرینڈز کون چلا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی ایک انٹرویو کی ویڈیو لیک ہوئی، اس کے اوپر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اس کو کاٹو کے نام سے، اور مریم نواز کا بڑا سخت قسم کا ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. جو ٹویٹس ہیں اس میں جو فواد چودھری انہوں نے ٹویٹ کیا مریم نواز کے اوپر، جب انہوں نے کہا کہ جدہ جانے سے پہلے میں جا رہی ہوں، اپنی انہوں نے سیلفی لی، اس کے اوپر فواد چودھری نے کہا کہ اللہ قبول کرے چہرے پر نور آ جائے آمین. پھر کسی نے فواد چودھری کا چہرہ لگا کر کہہ دیا کہ کچھ بھی مطلب کچھ بھی، اور فواد چودھری کا چہرہ اور مریم نواز کا چہرہ دونوں برابر چلا کے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ نور کس کے چہرے پہ ہے. لیکن جو سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان ہیں، انہوں نے ایک سروے کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 14.5% لوگ سمجھتے ہیں پاکستان عمران خان نے بنایا.